السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعد، اما بعد فاعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ معزز سامعین، رمضان کا مہینہ قریب ہے، رحمت کا مہینہ، برکتوں کا مہینہ، آگ سے آزادی کا مہینہ، درجات کی بلندی کا مہینہ۔ یہ ماہ صبر، ماہ سیام، وہ مہینہ جس کے اندر اللہ تعالیٰ نے قرآن کو نازل کیا۔ شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن ھدی للناس، تو قرآن کو اللہ تعالیٰ نے شہر رمضان میں نازل کیا۔ قرآن مجید سب سے افضل کتاب ہے اللہ تعالیٰ کی دنیا میں نازل کردہ کتابوں میں۔ جس نبی پہ وہ کتاب نازل ہوئی وہ نبی سب سے افضل ہے، پیارے مصطفیٰ محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم۔ اسی طرح جس مہینے کے اندر وہ کتاب نازل ہوئی وہ مہینہ سب سے افضل مہینہ ہے، رمضان کا۔ اور جس رات وہ کتاب نازل ہوئی وہ رات لیلۃ القدر کی ہے۔ انا انزلناہ فی لیلۃ القدر، وہ رات تمام سال میں افضل ترین ہے، بلکہ اس رات کی عبادت 83 سال اور چند مہینوں سے زیادہ، یعنی خیر من الف شہر، 1000 مہینے سے زیادہ کی عبادت ایک رات کی عبادت 1000 مہینے سے زیادہ کا اجر ہے۔ تو یہ ساری خیر و بھلائی روزے پورے سال کے اندر ایک مہینے کے فرض ہیں، وہ رمضان کے ہیں۔ رمضان کے روزوں کی فرضیت قرآن مجید کی آیت کے ساتھ ہوئی، یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون۔ اے ایمان والو، تم پر روزے فرض کیے گئے جیسا کہ پہلے لوگوں پر فرض کیے گئے، شاید کہ تم متقی اور پرہیزگار بن جاؤ۔ اور حدیث جو متفق علیہ ہے، نبی علیہ السلام کا یہ فرمان، بنی الاسلام علی خمس، اسلام کی بنیاد 5 چیزوں پر ہے: شہادت ان لا الہ الا اللہ وان محمد رسول اللہ واقام الصلاۃ وایتاء الزکاۃ وحج البیت وصوم رمضان۔ اسلام کی بنیاد 5 ارکان پر ہے۔ سب سے پہلے لا الہ الا اللہ، اور محمد اللہ کے رسول ہیں، اللہ کے علاوہ کوئی معبود برحق نہیں۔ نماز کا قائم کرنا، زکوٰۃ کا ادا کرنا، بیت اللہ کا حج کرنا، اور رمضان کے روزے رکھنا۔ تو سب سے پہلی فضیلت اس مہینے کی کہ اس کے اندر اللہ تعالیٰ نے اس مہینے کو چنا کہ اس میں وہ قرآن مجید کو نازل کیا، جو پوری ہی کتاب منبع رشد و ہدایت ہے، جس میں برکات ہیں، مبارک ہے وہ کتاب۔ جہاں وہ پڑھی جائے جگہ مبارک ہو جاتی ہے، جس دل کے اندر ہے حفظ کیا ہوا ہے وہ شخص مبارک بن جاتا ہے۔ تو یہ کتاب مبارک ہے، کتاب انزلناہ مبارک۔ تو اس کتاب کو اللہ نے نازل کرنے کے لیے شہر رمضان کا انتخاب کیا۔ تو اس میں دلالت ہے اس کے شرف کی، اس مہینے کے عظیم ہونے کی، اور اس کے مقام کی کہ یہ سب سے افضل مہینہ ہے، کیونکہ سب سے افضل کتاب، سب سے افضل نبی اور رسول محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر سب سے افضل مہینے شہر رمضان میں نازل ہوئی۔ امام ابن کثیر رحمہ اللہ ذکر کرتے ہیں، یمدح اللہ تعالی شہر الصیام من بین سائر الشہور بأن اختارہ من بینہن لانزال القرآن۔ اللہ تعالیٰ رمضان کے مہینے کی تعریف اس انداز سے کرتے ہیں کہ تمام 12 مہینوں میں اسے اختیار کیا قرآن عظیم کو نازل کرنے کے لیے، جیسا کہ حدیث کے اندر آتا ہے کہ وہ یہ مہینہ ہے کہ جس کے اندر کانت الکتب الالہیہ تنزل، اللہ کی کتابیں نازل ہوتی تھیں انبیاء پر۔ امام احمد بن حنبل کہتے ہیں، واصلہ رضی اللہ تعالیٰ نے یعنی ابن اسخا سے، ان رسول صلی اللہ علیہ وسلم قال انزلت صحف ابراہیم فی اول لیلۃ من رمضان، صحیفے جو ابراہیم علیہ السلام پر نازل ہوئے رمضان کی پہلی رات کو نازل ہوئے۔
وَأُنزِلَتِ التَّوْرَاةُ لِسِتٍّ مَضَيْنَ مِنَ الرَّمَضَانِ 6 رمضان گزر چکے تھے، 6 دن رمضان کے جب تورات نازل ہوئی۔ وَالْإِنْجِيلُ ل13 خلت من رمضان، اور 13 رمضان کو 13 جب گزر گئے دن تو انجیل نازل ہوئی۔ وَأَنزَلَ اللَّهُ الْقُرْآنَ ل24 خلت من رمضان، 24 رمضان کے بعد اللہ تعالیٰ نے قرآن کو نازل کیا۔ ایک ملی ہے کہ 2 ہیں پرچے۔ تو شہر رمضان جو ہے جس میں اللہ نے قرآن نازل کیا، اور باقی کتب بھی اسی مہینے کے اندر نازل ہوئی۔ شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن، یعنی جس مہینے میں اللہ تعالیٰ نے روزے بھی فرض کیے اور قرآن کو بھی نازل کیا لوگوں کی ہدایت کے لیے۔ پہلی جو حدیث میں نے ذکر کی ہے کہ صحیف ابراہیم کے اور اسی طرح تورات اور انجیل رمضان میں نازل ہوئی، یہ روایت جو ہے اچھا چلو یاد رکھنا تسی، یہ روایت جو ہے طبرانی کے اندر فی الکبیر اور بہقی نے کبریٰ کے اندر سنن کبریٰ میں ذکر کی ہے۔ اور محقق کے تفسیر ابن کثیر کہتے ہیں وَأُنزِلَ الزَّبُورُ ل18 خلت من رمضان، زبور نازل ہوئی 18 رمضان کے بعد۔ تو یہ زیادہ جو ہے یہ مسند احمد کے اندر روایت نہیں ہے، ان کے علاوہ جو ہے اسے ابن ابی حاتم نے اپنی تفسیر میں ذکر کیا ہے، اور امام طبرانی نے اپنی معجم الکبیر میں اور اوسط کے اندر، اور امام بہقی نے سنن الکبریٰ میں ذکر کیا ہے۔ اور یہ روایت مسند احمد میں صحیح ہے، شیخ البانی نے اسے حسن کہا ہے۔ دوسری فضیلت جو ہے رمضان المبارک کے مہینے کی، اس میں ایک رات ہے جو کہ تمام سالوں پورے سال کے اندر جتنی بھی راتیں اور دن ہیں ان میں افضل ترین ہے وہ رات، اور وہ ہے لیلۃ القدر کی رات، اور عمل صالح اس میں 1000 مہینے سے بہتر ہے۔ جیسے اللہ تعالیٰ نے فرمایا اِنَّا أَنزَلْنَاهُ فِي لَيْلَةِ الْقَدْرِ، ہم نے اس قرآن کو لیلۃ القدر میں نازل کیا۔ وَمَا أَدْرَاكَ مَا لَيْلَةُ الْقَدْرِ، اور آپ کو کیا پتا کہ لیلۃ القدر کیا ہے؟ لیلۃ القدر خیر من الف شہر، لیلۃ القدر 1000 مہینے سے بہتر ہے۔ دیدار ذرا گننا سب کو، اور پھر 35 اچھا 37 ہے، ٹھیک ہے۔ لیلۃ القدر خیر من الف شہر، لیلۃ القدر خیر من الف شہر، 1000 مہینے سے ہی افضل ہے، یعنی اس کی عبادت۔ اور صحیحین میں حدیث ہے، یعنی بخاری اور مسلم میں، من حدیث ابی ہریرہ رضی اللہ عنہ، ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ راوی ہیں، ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال من قام لیلۃ القدر ایمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبہ، جس نے لیلۃ القدر کا قیام کیا ایمان کی حالت میں اور اللہ سے اجر کی امید میں، اس کے پچھلے سارے گناہ معاف ہو جاتے ہیں۔ تو کتنا زیادہ اجر ہے، ایک رات کے قیام کرنے سے ساری زندگی کے گناہ پچھلے جو ہیں معاف ہو رہے ہیں۔ اور یہ بھی مطلب نہیں ہے اس کا کہ بندہ اس رات عبادت کر لے اور کہے کہ اب تو معاف ہو چکے ہیں، پکی بات ہے، اب نئے سلسلے سے شروع کر لیا جائے، چھری تیز کر لی جائے، یہ کام نہیں ہے، کیونکہ پتہ نہیں معاف اللہ نے کیے ہیں یا نہیں کیے، فضل ہے، لیکن اس شخص کو جو یہ کرتا ہے عبادت، پتہ نہیں اس کا وہ عمل قبول ہوتا ہے یا نہیں، یہ تو اللہ کا علم ہے۔ تو اس لیے جو ہے ڈرتے رہنا چاہیے۔ اور توبہ کی قبولیت کی علامات میں سے یہ بھی ہے کہ اللہ تعالیٰ اسے نیکی کی آئندہ توفیق دیتے ہیں اور گناہوں سے بندہ بچ جاتا ہے، لیکن جو بار بار گناہ کرتا ہے تو اس کا مطلب اس کی توبہ میں خلل ہے۔ تیسرا فضل جو ہے
انہ یغفر لمن صامہ وقامہ ایمانا واحتسابا، جس نے روزہ رکھا اور قیام کیا ایمان اور اللہ سے اجر کی امید کی حالت میں، تو اس سے بھی اس کے گناہ معاف کر دیے جائیں گے، روزہ رکھنے سے بھی اور قیام کرنے سے بھی۔ اور اس میں بہت سی احادیث ہیں۔ پہلی حدیث جو ہے، نبی علیہ السلام نے فرمایا من صام رمضان ایمانا واحتسابا، جس نے رمضان کے روزے، دو شرطیں ہیں ایمان کی حالت میں، مراد یہ ہے کہ کوئی کافر رکھ لے، کوئی یہودی عیسائی ہندو رکھ لے روزہ، کیا فائدہ ہوگا؟ دنیاوی فائدہ ہو سکتا ہے، صحت اچھی ہو، اللہ تعالیٰ دنیا میں رزق اس کا وسیع کر دے، لیکن آخرت میں اسے فائدہ نہیں ہونے والا۔ اور یہ بشارت جو ہے کہ اس کے گناہ معاف ہو جائیں گے اور اسے جنت وغیرہ ملے گی، یہ جو چیزیں ہیں یہ مومن کے لیے۔ تو یہاں شرط کیا ہے؟ ایماناً، ایمان لا کر کہ اللہ تعالیٰ نے یہ فرض کیے ہیں، اور اس ایمان اور اس یقین کے ساتھ، واحتساباً، اور اللہ سے اجر کی امید، دنیاوی لالچ نہیں، ریا اور دکھلاوا نہیں، دنیا میں کسی کو راضی کرنے کے لیے نہیں، تو کیا ہوگا؟ تو اس کے گناہ معاف ہو جائیں گے۔ غفر لہ ما تقدم من ذنبہ، اس کے پچھلے گناہ معاف ہو جائیں گے۔ یہ متفق علیہ بخاری مسلم میں ہے۔ حافظ ابن حجر یہاں اس کی فتح الباری میں اس کی شرح میں کہتے ہیں ایمان سے مراد ہے کہ یہ عقیدہ رکھنا کہ یہ روزہ رمضان کا روزہ فرض ہے، اور احتساب کا مطلب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ سے ثواب کی نیت رکھنا۔ اور امام خطابی اس سے مراد لیتے ہیں احتساب کا مطلب ہے کہ عزم اور پختہ ارادہ کر کے رکھنا، یعنی رغبت کے ساتھ، ثواب کی امید کے ساتھ، خوشی کے ساتھ، مجبوری میں نہیں کہ بندہ مجبور ہے یار روزے فرض ہیں رکھنے پڑیں گے، دل خوش نہیں مجبور ہو کے رکھ رہا ہے، وہ نہیں، طیبت نفس یعنی خود خوشی سے اور رغبت رکھتے ہوئے، یعنی اس کو بوجھ نہ سمجھے۔ اور یہ عبادات کے اندر کی کوئی بھی عبادت ہے جب محبت سے پیش نہ کی جائے تو وہ قبول نہیں ہوتی، جب تک اسے بوجھ سمجھ کے۔ عبادت کے اندر جو ہے شرط تو ہے اخلاص، اور اخلاص کی شرائط میں سے یہ بھی ہے مخلص بندہ اسی وقت ہوتا ہے جب وہ رغبت کے ساتھ کام کرتا ہے، ثواب کی نیت سے کرتا ہے کام، اللہ کی محبت میں وہ کرتا ہے کام، یہ نہیں کہ اسے بوجھ سمجھ کے کرے۔ دوسری حدیث ہے، نبی علیہ السلام نے من قام رمضان ایمانا واحتسابا غفر لہ ما تقدم من ذنبہ، یہ بھی بخاری اور مسلم کی حدیث ہے کہ جس نے ایمان اور احتساب کے ساتھ جو ہے روزے رکھے، اللہ تعالیٰ اس کے پچھلے گناہ معاف کر دیں گے۔ ایمان یعنی اللہ کے وعدے کی تصدیق کرتے ہوئے کہ اس کے ثواب ہے، احتساب کے آخرت کا اجر، دنیا کی ریا اور دکھلاوا نہ ہو۔ ظاہر ہے غفر لہ سے جو ظاہر ہوتا ہے کہ اس میں صغیرہ اور کبیرہ سارے گناہ ہیں، اور یہ ابن منذر نے اس پہ یعنی ظاہر اسے کیا کہ اس سے مراد یہ ہے، اور امام نووی کہتے ہیں کہ اس سے مراد صغیرہ ہیں، اور یہ بھی لیا گیا مراد اس سے کہ ہو سکتا ہے اللہ تعالیٰ کبیرہ کم کر دے ان کی سزا اگر اس کے ساتھ جو ہے صغیرہ نہیں ہے گناہ، کیونکہ کبیرہ گناہ کے لیے توبہ کی ضرورت ہوتی ہے، توبہ کے بغیر کی کبیرہ گناہ معاف نہیں ہوتے۔ تیسری فضیلت نبی علیہ السلام، تیسری حدیث نبی علیہ السلام نے فرمایا الصلوات الخمس والجمعة الى الجمعة ورمضان الى رمضان مکفرات ما بینہن اذا اجتنب الکبائر وفی لفظ ما لم تغش الکبائر، 5 نمازیں جمعے سے جمعہ، رمضان سے دوسرا رمضان، مکفرات ما بینہن، درمیان میں گناہ معاف ہو جاتے ہیں، بندہ 5 نمازیں پڑھتا ہے درمیان میں کوئی غلطی ہو گئی تو معاف ہو جائیں گے، اور اسی طرح ایک جمعے سے دوسرے جمعے کے درمیان، اور ایک رمضان سے دوسرے رمضان کے درمیان۔ شرط کیا ہے؟ اذا اجتنب الکبائر، اگر کبیرہ گناہوں سے بچا، قتل النفس ہے، شرک ہے، جھوٹی گواہی ہے، والدین کی نافرمانی ہے، یہ بڑے بڑے گناہ ہیں۔ اور ایک روایت میں ما لم تغش الکبائر، یعنی کبیرہ گناہ جو ہے وہ نہیں، اس کا ارتکاب نہیں کیا۔ تو اس سے وضاحت ہو جاتی ہے کہ 2 پچھلی جو حدیثیں گزری ہیں کہ گناہ صغیرہ معاف ہوتے ہیں، کبیرہ نہیں ہوتے۔
چوتھی فضیلت رمضان کی، انہ تفتح فیہ ابواب الجنہ، جنت کے اللہ تعالیٰ دروازے کھول دیتے ہیں، وتغلق ابواب النیران، اور جہنم کے دروازے بند کر دیے جاتے ہیں، وتصفد الشیاطین، تیسری چیز اس مہینے میں شیاطینوں کو پابند سلاسل کر دیا جاتا ہے، زنجیروں سے باندھ دیا جاتا ہے۔ بعض روایات میں قید آتی ہے مردۃ الشیاطین، سرکش شیطانوں کو، تمام کو نہیں، جو سرکش ہوتے ہیں انہیں باندھ دیا جاتا ہے۔ اس لیے ہم دیکھتے ہیں اس کا اثر مسجدوں میں، ماشاءاللہ نماز جو نہیں بھی پڑھتے وہ بھی آتے ہیں، رش زیادہ بڑھ جاتا ہے رمضان میں۔ عام لوگوں میں مہینوں میں اتنا نیکی کی طرف لوگ نہیں راغب ہوتے، رمضان میں زیادہ راغب ہوتے ہیں۔ اس کا مطلب ہے جو شریر شیطان ہیں ان کا شر کم ہو جاتا ہے اور وہ پابند سلاسل باندھ دیا جاتا ہے، چھوٹے شیاطین شتونگڑے جو ہیں وہ رہ جاتے ہیں، جس وجہ سے پھر بھی ہمیں کوئی نہ کوئی شرارتیں نظر آتی ہیں لوگوں میں۔ کتنی تعداد ہے؟ کتنا؟ 42 ہے؟ اچھا، انہیں چاہ کے پھر بتاؤ کہ 5 اور کر دیں۔ ہاں، چوتھا جو فضیلت بتائی گئی اس میں احادیث صحیحین کے اندر ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے، بخاری اور مسلم میں، ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال اذا جاء رمضان فتحت ابواب الجنہ، آپ نے اس طرح بشارت دی صحابہ کو، رمضان آتا ہے تو جنت کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں۔ یہ استقبال ہے رمضان کا کہ یہ مہینہ رحمت کا ہے، اللہ کی رحمت جوش میں ہے، لوگ نیک کام کریں تاکہ جنت کی طرف وہ راغب ہوں، کیونکہ رمضان کے اندر مرنے کے بعد جنت میں تو موت کے بعد اور حساب کتاب کے بعد جائیں گے، تو جنت کے دروازے کھولنے کا مقصد یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ چاہتے ہیں کہ جنت کی طرف آئیں نیک اعمال کر کے لوگ۔ وغلقت ابواب النار، اور جہنم کے دروازے بند کر دیے جاتے ہیں کہ اللہ کی رحمت غالب ہے اور اس سے بچیں، آپ جہنم والے کام نہ کریں۔ وسلسلت الشیاطین، اور شیطانوں کو زنجیریں ڈال دی جاتی ہیں۔ وفی لفظ لمسلم، صحیح مسلم کے اندر لفظ ہیں وصفدت الشیاطین، اور شیاطین کو پابند سلاسل کر دیا جاتا ہے۔ حافظ ابن حجر فتح الباری میں اس کی شرح میں کہتے ہیں صفدت کا معنی ہے ای شدت بالاسفاد وہی الاغلال، یعنی انہیں کس دیا جاتا ہے، جکڑ دیا جاتا ہے زنجیروں کے ساتھ، یعنی معنی وہی سلسلت کا ہی ہے۔ کوئی یہ کہے کہ یہ کیسے ہم اس کو مان لیں کہ شیاطین کو پابند سلاسل کر دیا جاتا ہے، ہمیں رمضان میں شر پھر بھی نظر آتا ہے، پھر بھی کچھ لوگ گانے سنتے ہیں، پھر بھی کچھ لوگ سگریٹ پیتے ہیں، پھر بھی کوئی لوگ گندی حرکتیں کرتے ہیں، تو اس کا جواب ہے مختلف وجوہ سے۔ تو یہ کہا جائے گا کہ جو روزے کی حفاظت کرے گا شرطوں کے ساتھ، اس کے آداب اور احکام کا خیال کرے گا، علامہ قرطبی کہتے ہیں کہ جنہوں نے اسے ظاہر پہ جو ہے محمول کیا ہے کہ ہمیں شر اور گناہ نظر آتے ہیں رمضان کے اندر، بہت سارے اسپیشل لوگ، کچھ پروگرام شرارتی قسم کے لوگ جو ہے وہ اسپیشل پروگرام لے کے آتے ہیں رمضان میں، جس میں بے حیائی ہوتی ہے، لوگوں کو برائی کی دعوت دی جاتی ہے۔ تو وہ کہتے ہیں کہ فلو صفدت الشیاطین لم یقع ذلک، شیطانوں کو اگر پابند سلاسل کر دیا جائے تو لوگ گناہ کریں ہی نہ۔ تو جواب اس کا یہ ہے، کہتے ہیں انما تقل عن الصائمین الصوم الذی حفظ علی شروطہ، یعنی جس نے حفاظت کی اپنے روزوں کی، اس کے لیے وہ پابند سلاسل ہیں شرائط کے ساتھ، اور اس کے آداب کا خیال رکھا روزے کو۔ اور بعض نے یہ کہا کہ المصفد بعض الشیاطین، جیسے میں نے پہلے ذکر کیا کہ مردۃ الشیاطین کا بعض روایات میں آتا ہے شریر کچھ شیطانوں کو پابند سلاسل کیا جائے گا، وہم المردہ، اور وہ مراد ہیں شریر قسم کے۔ تو جو روزوں کی حفاظت کرے گا اس کے شروط اور آداب اور احکام کا، اور وہ اس کے لیے جو ہے وہ شیاطین پابند سلاسل کیے گئے ہیں، وہ بچ جائے گا گناہوں سے۔ دوسرا مراد ہے کہ مردۃ الجن، شیاطین جو ہیں، جیسے ترمذی کی روایت اور ابن ماجہ اور ابن خزیمہ میں آیا ہے،
اور دوسری کتابوں میں کہ ان نبی صلی اللہ علیہ وسلم قال ان نبی صلی اللہ علیہ وسلم قال اذا كان اول لیلۃ من شہر رمضان، جب پہلی رات آتی ہے رمضان کی، صفدت الشیاطین ومردت الجن، شیاطین کو پابند سلاسل کر دیا جاتا ہے اور شریر جنوں کو بھی، وغلقت ابواب النار، صفدت الشیاطین ومردت الجن وغلقت ابواب النار، اور جہنم کے دروازے بند کر دیے جاتے ہیں، فلم یفتح منها باب، کوئی دروازہ نہیں کھولا جاتا اس کا، وفتحت ابواب الجنہ، اور جنت کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں، فلم یغلق منها باب، اور رمضان میں جنت کا کوئی دروازہ بند نہیں کیا جاتا، وینادی مناد، اور اعلان کرنے والا اعلان کرتا ہے، کیا اعلان کرتا ہے؟ یا باغی الخیر اقبل، اے نیکی کرنے والے بڑھو آگے، ویا باغی الشر اقصر، اے گناہ کرنے والے رک جاؤ، وللہ عتقا من النار، اور اللہ تعالی آزاد کرتے ہیں جہنم سے، اللہ کے آزاد کردہ بندے ہوتے ہیں روز ہی جن کو اللہ تعالی آگ سے آزاد کرتے ہیں۔ تو یہ ترمذی کے اندر ابن ماجہ، ابن خزیمہ، ابن حاکم، ابن حبان اور مستدرک الحاکم میں ہے، اور قال ھذا حدیث صحیح علی شرط شیخین، امام حاکم نے یہ کہا۔ شیخ البانی نے اپنی تحقیق ترمذی کی اور ابن ماجہ میں اس کو حسن کہا ہے، اور اپنی تعلیق جو ابن خزیمہ پر اور صحیح جامع میں ہے اسے حسن کہا اس حدیث کو۔ تو اس سے ہمیں یہ سمجھ آتی ہے کہ مردۃ الجن وغیرہ جو ہیں وہ شیاطین جو ہیں وہ پابند سلاسل کیے جاتے ہیں۔ تو کیا جن اور شیطان میں کیا فرق ہے؟ کیا شیطان الگ ہے، جن الگ ہے؟ بات یہ ہے کہ شیطان خاص ہے، ابلیس مراد ہے اس سے، اور اس کی آل اولاد، اور وہ شیطان بھی جنوں میں سے ہیں۔ کان من الجن ففسق عن امر ربہ، قرآن میں اللہ نے ذکر کیا ہے کہ وہ جنوں میں تھا اور اللہ کے حکم سے اس نے نافرمانی کی، اللہ کے حکم کی نافرمانی کی، ففسق عن امر ربہ، تو وہ کان من الجن، جنوں میں سے ہی تھا، یعنی الگ نہیں کوئی مخلوق، یہ جنوں میں سے ہی تھا۔ لیکن وہ ابلیس جو جس کا ذکر قرآن میں ہے، جسے کہا گیا وہ سجدہ کرے، وہ بڑی عبادت گزار تھا، فرشتوں کے ساتھ رہتا تھا، بڑا مقرب تھا، لیکن تکبر آیا، غرور آیا، قیاس کیا، عقل کو لڑایا اس نے کہ آدم تو مٹی سے پیدا ہوا، میں آگ سے، اور میں بہتر ہوں، لہٰذا وہ تکبر اور غرور، جب بندہ چونکہ چنانچہ نص کے مقابلے میں اللہ کے حکم اور اس کے رسول کے مقابلے میں تعویلیں کرنے لگ جائے نا، عقل کو کے گھوڑے دوڑانے لگ جائے، تو وہ ذلیل و رسوا ہوتا ہے۔ ایک بندے نے اس حدیث پہ اعتراض کیا کہ بندہ جو ہے رات کو، حدیث میں آتا ہے کہ بندہ جب رات کو سوئے اور صبح اٹھے تو پہلے ہاتھ دھوئے برتن میں ڈالنے سے پہلے وضو کرنے کے لیے، اور امام احمد ابن حنبل کا قول ہے کہ واجب ہے ہاتھوں کو دھونا، سو کر اٹھے تو ہاتھوں کو دھونا واجب۔ اس نے کہا ہاتھوں کو دھونے کی کیا ضرورت ہے، ہاتھ کہاں جاتے ہیں؟ حدیث میں آتا ہے ما تدری لا یدری این باتت یداہ، اسے نہیں پتا کہ رات کو ہاتھ کہاں گزارتے ہیں، رات کیسے گزارتے ہیں۔ تو اس بندے نے اعتراض کیا، یہ بعض نے لکھا فقہا اور شارحین نے، اس بندے نے جو ہے ایسے تمسخر اڑایا اور کہا کہ ایسے کہ صبح اٹھا تو اس کی انگلی اس کی دبر میں تھی، جب جاگ آئی تو اس کا ہاتھ اس کی دبر میں تھا، اس کی پچھواڑے میں تھا، پھر اسے احساس ہوا کہ واقعی حدیث صحیح ہے۔ بندہ نیند میں ہوتا ہے، کبھی کہیں خارج کر رہا ہے، کہیں آگے کر رہا ہے یا پیچھے کر رہا ہے، اسے تو ہوش نہیں ہوتا۔ اس لیے شریعت کا ہر حکم جو ہے اس کے فائدے ہیں، ثمرات ہیں، اس میں عقل نہیں دوڑانی چاہیے کہ یہ نہیں ہو سکتا، عقل نہیں مانتی۔ عقل کو چھوڑ دے اور نقل یعنی اللہ اور اللہ کے رسول کے فرمان کو نافذ کیا جائے اور اسے اپنایا جائے۔ پانچواں فضل جو ہے اس مہینے کے اندر، اداء العمرہ فی شہر رمضان، رمضان کے مہینے میں عمرے کی ادائیگی، اس کی فضیلت خاص ہے کیونکہ یہ حج کے برابر ہے، جیسا کہ حدیث متفق علیہ بخاری مسلم میں ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا فَإِذَا جَاءَ رَمَضَانَ فَاعْتَمِرِي فَإِنَّ عُمْرَةً فِيهِ تَعْجِلُ حَجَّةً وَفِي لَفْظٍ حَجَّةً مَعِيَّةً،
ایک انصاری عورت تھی جو حج کرنا چاہتی تھی، نہیں کر سکی حج آپ کے ساتھ حجۃ الوداع میں، تو آپ نے کہا جب رمضان آئے تو تم رمضان میں عمرہ کر لینا، رمضان میں عمرہ حج کے برابر ثواب ہے۔ اور ایک لفظ ہے روایت میں، حج عام نہیں، ایسے حج جیسے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ کیا ہو حج۔ اتنی فضیلت ہے رمضان میں عمرہ کرنے کی۔ اور انشاءاللہ ہم نے نام لکھنے شروع کر دی ہیں، رمضان میں 6 بسیں جائیں گی، پہلے ہفتے 2 بسیں جائیں گی، پہلی بس کے نام لکھے جا چکے ہیں، کچھ لوگوں نے لکھوا دی ہیں، تو جو جانا چاہتے ہیں جلدی دفتر میں آ کے نام لکھوا لیں، یہ نہ ہو کہ پھر کہیں کہ جگہ نہیں ملی اور آپ رہ جائیں عمرہ فری عمرے سے، جو دفتر کی طرف سے جمعیت دعویٰ والارشاد کی طرف سے ہم لے کے جاتے ہیں۔ تو یہ حدیث جو ہے یہ صحیح ہے کہ عمرے کا ثواب حج کے برابر ہے۔ تو یہ کتنا بڑا فضل ہے اللہ تعالیٰ کا مومنوں پر۔ بعض اہل علم نے اس سے مراد یہ لیا انہا تعتل حجۃ فی الثواب، یعنی حج کے برابر ثواب میں ہے، لا ان اداء العمرۃ فی رمضان یسقط فریضۃ الحج علی من لم یحج۔ یہ نہیں مراد کہ جس پہ حج فرض ہے وہ رمضان میں عمرہ کرے اور کہے کہ میرا حج ادا ہو گیا، نہیں، حج باقی رہے گا جس پر فرض ہے، لیکن ثواب اس کا حج کے برابر ملے گا۔ پانچویں فضیلت جو ہے چھٹی فضیلت جو ہے رمضان کے مہینے کی، ان من صلی مع الامام حتی ینصرف من صلاة القیام کتب له اجر قیام لیلہ کاملہ۔ جو امام کے ساتھ تراویح کی نماز جو جماعت سے ہوتی ہے، جس نے امام کے ساتھ نماز پڑھی حتیٰ کہ امام منصرف ہو، امام یعنی ختم کر دے وہ نماز کو، سلام تک مکمل ہو پڑھے، یہ نہیں کہ آدھی نماز پڑھ کے چلا جائے یا کچھ چھوڑ دے حصہ، جب امام مکمل کرے اس کے ساتھ تراویح مکمل پڑھے تو اسے پوری رات کے قیام کا ثواب ملتا ہے۔ قیام تو کیا 1 گھنٹہ یا آدھا گھنٹہ، پوری رات گویا اس نے تہجد کی نماز پڑھی اور قیام کیا۔ اور اس کی دلیل ما رواہ الامام احمد والترمذی وغیرہما بسند صحیح، اور اس کی دلیل امام احمد اور امام ترمذی نے اور ان کے علاوہ صحیح سند کے ساتھ یہ حدیث بیان کی، ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال من قام مع الامام حتی ینصرف کتب له قیام لیلہ، جس نے امام کے ساتھ نماز قیام کیا حتیٰ کہ امام منصرف ہوا، پورا کر لیا قیام، اس کے لیے پوری رات کا قیام لکھ دیا جاتا ہے۔ اور یہ روایت صحیح ہے، رواہ عبد الرزاق وابن ابی شیبہ واحمد وابو داود والترمذی والنسائی وفی الکبریٰ وابن ماجہ والدارمی وابن الجارود وابن خزیمہ وابن حبان والبیہقی فی سنن الکبریٰ۔ تو یہ اور شیخ البانی نے صحیح جامع میں اسے صحیح کہا ہے۔ تو یہ عظیم حدیث ہے کہ آدھا گھنٹہ قیام کرنے سے پوری رات کے قیام کا ثواب ملتا ہے۔ شیخ ابن عثیمین رحمہ اللہ شرح الممتع میں اس پہ تعلیقاً یہ لکھتے ہیں، وفی ھذا اشارۃ الی ان الاولی الاقتصار علی الصلاۃ مع الامام، بہتر یہ ہے کہ بندہ امام کے ساتھ نماز پڑھے، لأنہ لم یرشدہم الی ان یدعوا الوتر مع الامام، کیونکہ نبی علیہ السلام نے یہ نہیں ارشاد فرمایا کہ وطر کو چھوڑ دے اور کہے کہ رات کو پڑھے، تو امام کے ساتھ وطر کیونکہ امام پڑھتا ہے تو ساتھ وطر بھی پڑھے۔ وَيَصَلُّوا بَعْدَهُ فِي آخِرِ اللَّيْلِ، اور بعد میں رات کو اگر بیدار ہو جائیں تو نفل پڑھ سکتے ہیں، کیونکہ قیام اللیل تو حاصل ہو گیا۔ كَأَنَّهُ قَامَهُ فِعْلًا فَيُكْتَبْ لَهُ أَجْرُ الْعَمَلِ مَعَ رَاحَتِهِ وَهَذِهِ نِعْمَةٌ، یعنی رات کو سویا ہے اور قیام کا ثواب بندے کو لکھ دیا گیا اس کے نامہ اعمال میں امام کے ساتھ قیام کرنے سے۔ 7واں اور 8ویں فضیلت، اس مہینے میں اللہ تعالیٰ آگ سے آزاد کرتے ہیں اور مسلمان کی دعا قبول ہوتی ہے۔ 2 یہ فضیلتیں، دلیل اس کی جو مسند احمد کے اندر حدیث ہے صحیح سند کے ساتھ،
اور دوسری کتابوں میں بھی ہے ان نبی صلی اللہ علیہ وسلم قال ان للہ فی کل یوم و لیلہ عتقاء من النار فی شہر رمضان، اللہ تعالیٰ کے دن اور رات میں آزاد کرتا ہے لوگ آگ سے رمضان کے مہینے میں۔ وَإِنَّ لِكُلِّ مُسْلِمٍ دَعْوَةٌ يَدْعُ بِهَا فَيُسْتَجَابُ لَهُ، ہر مسلمان کی ایک دعا اللہ تعالیٰ قبول کرتے ہیں جو رمضان میں مانگتا ہے، تو دعا بھی قبول ہوتی ہے، جہنم سے آگ سے آزادی کا پروانہ بھی ملتا ہے، یہ بھی رمضان کے مہینے میں ہے۔ اور ترمذی کے اندر ہے وغیرہ ہی، اور دوسری کتابوں میں بھی ہے بسند صحیح، صحیح سند کے ساتھ، ان نبی صلی اللہ علیہ وسلم قال وَلِلَّهِ عُتَقَاء مِنَ النَّارِ وَذَلِكَ كُلَّ لَيْلَةٍ، دوسری روایت میں ہے یہ لفظ اللہ کے آزاد کردہ لوگ ہیں آگ سے، اور ہر رات، یہ نہیں کہ ایک ہی رات ہے 27ویں یا لیلۃ القدر، ہر رات۔ وعند البیہقی بسند صحیح، اور البیہقی کے اندر صحیح سند سے ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم قال، آپ نے فرمایا، بے شک نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ثلاث دعوات مستجابات، تین دعائیں قبول ہوتی ہیں، دعوت الصائم، روزے دار کی دعا، ودعوت المظلوم، جس پر ظلم کیا گیا ہے، وہ بد دعا کرتا ہے ظالم کے لیے، وہ بھی قبول ہوتی ہے، ودعوت المسافر، اور مسافر سفر کے اندر بندہ ہو تو وہ بھی دعا قبول ہوتی ہے۔ بہت سے لوگوں کی زبان پہ کچھ چیزیں مشہور ہیں، جیسے یہ حدیث ایک بڑی عام، اکثر پوسٹیں وغیرہ بھی آپ دیکھیں کہ رمضان کے آغاز میں شہر رمضان اولہ رحمہ واوسطہ مغفرہ وآخرہ عتق من النار، پہلا عشرہ رمضان کا رحمت ہے، دوسرا جو درمیانہ جو عشرہ ہے 10 دن ہیں وہ اللہ تعالیٰ کے مغفرت کے ہیں، معاف کرتے ہیں اللہ تعالیٰ، اور آخری 10 دن جہنم سے آزاد کرتے ہیں۔ یہ حدیث جو ہے منکر ہے، ضعیف حدیث ہے، صحیح نہیں ہے، نبی علیہ السلام سے صحیح ثابت نہیں ہے، تو بچنا چاہیے ایسی ضعیف حدیثوں سے جو نبی علیہ السلام سے ثابت نہ ہو، اور صحیح حدیثیں موجود ہیں جن کے اندر فضیلت موجود ہے، تو پھر ان چیزوں کی کوئی ضرورت نہیں۔ اور رمضان کے مہینے کے اندر یہ فضائل کے ساتھ سب سے بڑا ہدف، سب سے بڑا ایم اور مقصد کیا ہے؟ لعلکم تتقون، کہ تم تقوی والے پرہیزگار بن جاؤ، گناہوں سے بچ جائے بندہ۔ صبح سے لے کر روزہ شام تک رکھا جاتا ہے، وہ کھانا پینا جو روز روٹین ہے پورے سال میں ہم کھاتے ہیں، اللہ کے حکم سے چھوڑ دیتے ہیں ایک اسپیسیفک وقت، خاص وقت میں، صبح سے لے کر فجر سے لے کے مغرب تک چھوڑ دیتے ہیں، تو وہ چیزیں جن کے ہم عادی ہیں اور حلال چیزیں چھوڑ دیتے ہیں رب کا حکم مانتے ہوئے، جو حرام ہے، جو جائز نہیں، رشوت ہے، چغلی ہے، غیبت ہے، جھوٹ ہے، ظلم ہے، دھوکہ ہے، فراڈ ہے، جتنے بھی قسم کے گناہ ہیں، وہ ہر سارے گناہ جو ہیں وہ ہم عادی بھی نہیں، وہ تو شیطان ہمیں ورغلاتا ہے تو ہم کرتے ہیں، تو ان کو چھوڑنا بھی آسان ہو جاتا ہے، کیونکہ جس چیز کی عادت ہو اسے چھوڑنا مشکل ہوتا ہے۔ جب رمضان میں یہ ٹریننگ اور یہ تربیت ہو جاتی ہے کہ جو پورا سال ہم کھاتے پیتے ہیں وہ چھوڑ دیتے ہیں ہم اللہ کے حکم سے اور روزے کو رکھتے ہیں، تو پھر وہ گناہ جو ہیں انہیں چھوڑنا آسان ہو جاتا ہے، اور بندہ جو ہے وہ کہہ لیں کہ اس کی تربیت ایسی ہو جاتی ہے اور اس کی مشق ایسی ہو جاتی ہے کہ وہ گناہ بھی چھوڑنے لگ جاتا ہے اور اس میں تقوی آ جاتا ہے۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا من لم یدع قول الزور والعمل به، روزہ صرف کھانے پینے سے بچنا نہیں بلکہ گناہوں سے بھی بچنا ہے، کھانا پینا بھی بند اور گناہ بھی بند، یہ بھی ساری چیزیں۔ آپ نے فرمایا من لم یدع قول الزور، جو جھوٹی بات نہیں چھوڑتا، والعمل به، اور اس پر عمل نہیں چھوڑتا، فلیس للہ حاجہ، اللہ محتاج نہیں ہے اس کا، فی ان یدع طعامہ وشرابہ، کہ وہ روزہ رکھے کھانا پینا نہ کھائے، باقی جھوٹ بھی بولے، غیبت بھی، چغلی بھی، اور سارے کام جو ہے وہ گناہ والے کرے، صرف کھانے پینے پہ پابندی ہے، تو اس نے تو پھر بھوکا پیاسا رہ کے اجر ہی ضائع کیا ہے اپنا۔ تو روزہ جو ہے گناہوں سے بھی ہے۔ اور آپ نے یہ بھی فرمایا رب صائم
حدیث ہے لیس لہم من صیامہ الا الجوع، کتنے ایسے روزے دار ہیں جو روزہ تو رکھتے ہیں لیکن روزہ رکھنے سے انہیں بھوک کے علاوہ کچھ نہیں ملتا، اجر نہیں ملتا، صرف بھوکے رہتے۔ من صیامہ الا الجوع ورب قائم، اور کتنے قیام کرنے والے ہیں، قیام اللیل، تہجد پڑھنے والے جو ہیں۔ لیس لہ من قیامہ الا السحر، وہ رات جاگ کے راری رات عبادت کی لیکن جاگنے کے علاوہ اجر نہیں ملے گا۔ کیوں؟ ریا، دکھلاوا، بہت سی چیزیں آ جاتی ہیں اور اللہ تعالیٰ وہ عمل پھر قبول نہیں کرتے۔ سنت کے مطابق ہو تب بھی قبول نہیں ہوتا، اخلاص نہ ہو تب بھی قبول نہیں ہوتا۔ اور یہ حدیث جو ہے اس کو روایت کی ابن مبارک نے اپنی مسند میں، اور نسائی نے اپنی سنن کبریٰ میں، اور ابن ماجہ نے بھی۔ شیخ البانی نے صحیح جامع میں اسے صحیح کہا ہے، اور ترغیب و ترہیب میں اسے حسن کہا ہے اس حدیث کو، کہ رب صائم لیس لہ من صیامہ الا الجوع ورب قائم لیس لہ من قیامہ الا السحر۔ تو حافظ ابن حجر اس کی شرح میں کہتے ہیں کہ رب صائم حظہ من صیامہ الجوع والعطش، کتنے ایسے روزے دار ہیں جنہیں ان کے روزے سے صرف بھوک اور پیاس ہی ملتی ہے۔ وقائم حظہ من قیام، وقائم، اور کتنے کھڑے ہونے والے، قیام کرنے والے ہیں، تہجد پڑھنے والے ہیں، ان کی تہجد اور رات کے جاگنے میں انہیں صرف رات کا جاگنا ہی ملتا ہے۔ ہر قیام جو فحاشی سے نہ روکے اور منکر کاموں سے نہ روکے اور بندے کو ان چیزوں سے دور نہ کرے، اور ہر وہ روزہ جو روزے دار کو جھوٹ سے اور برائی سے نہ بچا سکے، تو وہ یہ روزہ اور یہ سحر جو ہے، یہ رات کا جاگنا اسے کوئی فائدہ نہیں دے گا۔ تو یہ مہینہ جو ہے اس کی تیاری کرنی چاہیے۔ اس مہینے کے لیے جیسے کہتے ہیں التخلیہ قبل تحلیہ، پہلے صفائی ہوتی ہے، برتن ہم دھوتے ہیں، پھر اس میں شاندار کھانا ڈالتے ہیں۔ برتن کو پہلے صاف کیا جاتا ہے، تو اپنے دلوں کو، اپنے بدنوں کو گناہوں سے صاف کرنے کے لیے سچے دل سے توبہ کریں، تاکہ اللہ تعالیٰ ہمیں توفیق دے کہ رمضان کے اندر زیادہ سے زیادہ قرآن پڑھ سکیں، اللہ کا ذکر کر سکیں، روزہ جیسے حق ہے ویسے ادا کر سکیں، عمرہ کر سکیں، اور عبادات جو ہے اچھے طریقے سے کر سکیں۔ کتنے ایسے لوگ ہیں جو پچھلے رمضان میں ہمارے ساتھ تھے لیکن یہ رمضان آیا ہے اور وہ اس دنیا میں موجود نہیں ہے۔ رمضان بہت بڑی نعمت ہے۔ 2 بھائی جو ہے فوت ہوئے، ان میں ایک آدمی انصاری کے وہ دوست تھے، ان میں ایک شہید ہوا مارکے میں اور ایک کچھ سالوں کے بعد فوت ہوا۔ تو انہوں نے دیکھا، اس صحابی نے، کہ جو بعد میں فوت ہوا چند سالوں کے، اس کا مقام اعلیٰ ہے، وہ اعلیٰ مقام پہ ہے، بلند مقام پہ ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ذکر کیا کہ فلاں بندہ جو ہے 2 دوست تھے میرے، اور ایک کا مقام شہید ہوا اور دوسرا چند سالوں کے بعد جو ہے فوت ہوا، اس کا میں نے مقام اعلیٰ اور مرتبہ بلند دیکھا۔ فرمایا کہ اس نے کتنے رمضان پائے، کتنے اس نے روزے رکھے، کتنی لیلۃ القدر کو پایا، یعنی اس نے نمازیں کتنی پڑھی، روزے کتنے رکھے، تو اس کا جو عمل ہے وہ بڑھ گیا، تو اس کا مقام بھی بلند ہو گیا اللہ کے ہاں۔ تو یہ فرصت ہوتی ہے کہ بندے کی پتہ نہیں زندگی اتنی ہے یا نہیں، 83 سال، 1000 مہینہ زندگی پتہ نہیں ہے یا نہیں۔ کتنے لوگ ہیں 50 سال، 60 سال، 65 سال، 70، بس کچھ لوگ ہیں جو 70 سے اوپر جاتے ہیں، ورنہ اکثر جو ہے 50-60 کے درمیان ہی فوت ہو جاتے ہیں۔ تو یہ فرصت ہے کہ ایک لیلۃ القدر کو پانے سے 83 سال کی عبادت کا اجر مل رہا ہے۔ 1000 مہینے سے بہتر ہے عبادت، اور باقی روزے اور باقی قیام وہ الگ اجر ہے۔ صرف ایک رات اس میں ایسی، اس لیے نبی علیہ السلام آخری 10 راتوں میں پوری راتیں جا کر عبادت کرتے، گھر والوں کو بیدار کرتے، خود بیداری سے اور عبادت کے اندر یہ وقت گزارتے۔ شد میزارہ ہوا ہی قضا لہو، اپنے گھر والوں کو بیدار کرتے، اور وَأَحْيَا لَيْلَ كُلَّ، اور ساری رات بیدار رہتے، یعنی عبادت کرتے۔ تو آخری 10 راتوں کے اندر لیلۃ القدر ہے۔ آپ اندازہ کریں، اگر لوگ یہ کہتے ہیں کہ پورے مہینے میں اگر ہمیں پتہ چل جائے لیلۃ القدر ہے، اور پورا مہینہ راتیں جاگنی پڑے تاکہ ہم لیلۃ القدر کو پا لیں،
تو پورا مہینہ بندہ جاگے وہ اتنی افضل رات ہے۔ اور یہ تو 10 راتیں ہیں آپ نے فرمایا، اور اس میں بھی فرمایا کہ طاق راتوں میں انہیں تلاش کرو، تو لیلۃ القدر بھی اسی مہینے میں ہے، شیاطین کو پابند سلاسل کیا گیا ہے۔ تو کوشش کی جائے کہ یہ مہینہ جو ہے اس کے لیے تیاری کی جائے، اور یہ تمام فضائل جو ہے اللہ کی توفیق کے بغیر نہیں ملیں گے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو قرآن و سنت پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، خاتمہ اللہ ایمان پہ فرمائے۔ سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک۔ اللہم بلغنا رمضان ایاما سنوات عدیدہ، ووفقنا اللہ وإیاکم فیہ للعمل الصالح۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔